السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ماہانہ سرگرمیوں پر مشتمل نیوز بلیٹن نومبر 2022 کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ خبرنامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ناگپور میں آل انڈیا مظاہرہ حسن خیرات اور خطاب عام۔ جماعت اسلامی ممبئی میٹرو شعبہ خواتین کی جانب سے والدین کی رہنمائی کے لیے تربیتی ورکشاپ۔ جماعت اسلامی ناگپور مغرب اور میڈیکل سروس سوسائٹی ناگپور کی جانب سے نشہ سے نجات کے لیے مہم کا انعقاد۔ جماعت اسلامی مالیگاؤں کی جانب سے بلا معاوضہ قانونی مدد فراہم کرنے والے وکلاء کو استقبالیہ۔ جماعت اسلامی کرلا اور میڈیکل سروس سوسائٹی کے اشتراک سے پیپسی میئر ٹیسٹ کیمپ کا انعقاد۔ آئین کی تمہید کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یوم آئین کی مناسبت سے منعقد پروگرام میں غلام عارف کا اظہار خیال۔ یوت محل شہر کے تاریخی آزاد میدان میں تاریخی خطاب عام۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جماعت اسلامی ہند ناگپور سینٹرل کے زیر اہتمام ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ مومن پورہ میں آل انڈیا مظاہرہ حسن خیرات اور خطاب عام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت ایڈیٹر اردو ماہنامہ زندگی نو ڈاکٹر مولانا محی الدین قاضی فلاحی نے کی۔ اس مظاہرہ حسن خیرات میں شہر و بیرون شہر کے نامور قاریوں نے شرکت کی۔ ان میں میرٹھ سے قاری عنایت الرحمن قاسمی، قاری مسعود احمد گوونڈی، کانپور سے قاری عبد المعبود فرقانی، مالیگاؤں سے قاری زبیر احمد، احمد آباد گجرات سے قاری ثابت احمد، قاری خلیق احمد ملی، قاری عبد المقید قاسمی اور ناگپور سے قاری محمد راشد فلاحی وغیرہ نے شرکت کی اور اپنی بہترین انداز تلاوت سے قرآن کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا۔ پروگرام میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ہر خاندان وہ گھر کی کہانی ہے کہ بچے بگڑتے جا رہے ہیں، موبائل فون اور نشے کی لت میں مبتلا ہو رہے ہیں، تعلیم سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اور والدین اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں کہ ان حالات کا ذمہ دار آخر کون ہے اور ان حالات سے باہر نکلنے کی راہ کیا ہے۔ اس تعلق سے والدین کی رہنمائی کے لیے جماعت اسلامی ممبئی میٹرو شعبہ خواتین کی جانب سے 20 نومبر 2022 کو اسٹار ہال پٹھان واڑی میں پرورش کے عنوان پر ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت و ترجمہ قرآن سے ہوا۔ سیکریٹری شعبہ خواتین ممبئی میٹرو ویسٹرن زون ریحانہ دیشمکھ نے پروگرام کی غرض و غایت پر روشنی ڈالی۔ موبائل گیمز اور نشے کی لت موت کی راہ پر عنوان پر گفتگو کے لیے مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر اور سائیکو تھراپسٹ ڈاکٹر حمیرا نے کہا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گھر میں نشے کا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر گھر میں کسی کو نشے کی لت لگ جائے تو اس کے ساتھ ہی نرمی کے ساتھ معاملہ کیا جائے، بعد ازاں ماہر نفسیات سے رجوع کر کے کاؤنسلنگ یا تھراپی کرائی جا سکتی ہے۔ اگر نشے کی لت ناقابل علاج ہو گئی ہو تو ریہیبلیٹیشن سینٹر لے جایا جا سکتا ہے۔ مجھے اپنے امی ابو سے کچھ کہنا ہے موضوع پر ماہر تعلیم و کاؤنسلر ڈاکٹر حنیف لکڑوالا نے اپنے تجربات پیش کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی تربیت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کریں، کیونکہ والدین جو کچھ بھی کرتے ہیں بچے اسے آئینے کی طرح اخذ کرتے ہیں۔ آپ اس وقت تک اچھے ماں باپ نہیں بن سکتے جب تک کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے رجوع نہ کریں۔ نشے سے انسان کا دل و دماغ قابو میں نہیں رہتا۔ نشہ جسم، خاندان، معاشرے کی تباہی کا سبب بھی بنتا ہے۔ گھریلو تشدد، جھگڑے، قتل و غارت گری کے واقعات اور سڑک حادثات بھی نشے کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ اس کے باوجود خوشیوں اور تہواروں میں شراب اور منشیات کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے۔ بے روزگاری، کم آمدنی اور مشکل حالات میں زندگی گزارنے کی وجہ سے بہت سے لوگ شراب اور منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک طرف جہاں تمباکو نوشی اور منشیات کے استعمال سے کینسر، ذیابیطس، دل، پھیپھڑوں اور جگر کی پیچیدہ بیماریاں جنم لیتی ہیں، تو وہیں دوسری جانب غصہ، حسد، بغض، دھوکہ، فریب، لالچ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ غیر انسانی طرز عمل کی علامت بن جاتے ہیں۔ نشے سے ذہانت خراب ہو جاتی ہے، برداشت کا مادہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ منشیات کا نشہ کرنے والا انسانی حدود کو پامال کرنے لگتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار جماعت اسلامی ہند ناگپور مغرب کی جانب سے منعقد مہم کے دوران مختلف طبی ماہرین نے کیا، جن میں ڈاکٹر نعیم نیازی، ڈاکٹر کشف خان، ڈاکٹر مبین شیخ، ڈاکٹر ادریس شیخ، ڈاکٹر مدثر علی، ڈاکٹر عدنان الحق، سماجی کارکن ریاض شیخ اور کبیر خان وغیرہ شامل تھے۔ جماعت اسلامی مالیگاؤں نے شہر کے ان وکلاء کے لیے ایک استقبالیہ پروگرام کا انعقاد کیا جنہوں نے بے گناہ مسلمانوں کو بلا معاوضہ قانونی امداد فراہم کی اور ان کی کوششوں سے 80 بے گناہ مسلمانوں کو مختلف مقدمات سے ضمانت پر رہائی حاصل ہوئی۔
استقبالیہ تقریب الہدا اسلامک سینٹر مالیگاؤں میں 27 نومبر کو منعقد کی گئی۔ واضح ہو کہ نومبر 2021 میں معمولی تشدد کی بنا پر 80 بے گناہ مسلمانوں پر خطرناک قسم کے دفعات لگائے گئے تھے اور انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان تمام کی رہائی کے لیے بلا معاوضہ قانونی کارروائیوں میں تعاون کرنے والے مسلم اطلاع کو تہنیت پیش کرنے کی غرض سے استقبالیہ پروگرام رکھا گیا تھا، جس کی صدارت مالیگاؤں کے معروف عالم دین قاضی شریعت مفتی محمد حسنین محفوظ نعمانی نے کی۔ تقریب میں شرکاء کے سامنے جماعت اسلامی ہند شعبہ قیام عدل و قسط اور APCR کا مفصل تعارف پیش کیا گیا اور ان وکلاء کی خدمات میں تحفے بھی پیش کیے گئے۔ 27 نومبر کو جماعت اسلامی کرلا اور میڈیکل سروس سوسائٹی نے مشترکہ طور پر ممبئی آنکو کیئر سینٹر کے تعاون سے پیپسمیئر ٹیسٹ کیمپ کا انعقاد کیا۔ کیمپ کا افتتاح MP میونسپل کونسل کی پرنسپل صدف عرفان پٹھان نے کیا۔ صبح 9 بجے سے کیمپ میں مریضوں کا آنا شروع ہوا، جو شام تک جاری رہا۔ کیمپ کے انتظامات سے مریضوں نے خوشی و اطمینان کا اظہار کیا۔ مریضوں کے لیے حفظان صحت کے مقررہ اصولوں کے مطابق تمام انتظامات کیے گئے تھے۔ مریضوں نے ماہرین کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل کیا۔ یوم آئین کی مناسبت سے سدبھاونا منچ میرا روڈ کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ میرا روڈ کے اسلامک سینٹر میں رکھے گئے اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے اقلیتی سیل کے صدر غلام نبی فاروقی نے شرکت کی۔ تقریب میں مشہور سیاسی و سماجی تجزیہ کار غلام عارف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت کے مطابق آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے، مگر آئین کی تمہید کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ آئین کی تمہید ہی آئین کی روح ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ آئین کی روح کیا ہے۔ آئین کی ضرورت جانوروں کو نہیں، انسانوں کو پڑتی ہے۔ سابق میونسپل کارپوریٹر روہت سورنا نے دستور سازی کی تاریخ بتاتے ہوئے کہا کہ ملک کیسے چلے گا یہ دستور طے کرتا ہے۔ دستور میں پسماندہ طبقات کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی حقوق دیے گئے ہیں۔ دستور کی روح یہ تھی کہ پسماندہ طبقات کو اٹھایا جائے، ملک کے اصل دھارے میں شامل کیا جائے، مگر اس پر ٹھیک سے کام نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دستور میں دیے گئے حقوق جاننا چاہیے۔ مشہور صحافی اور نوبھارت ٹائمز کے نامہ نگار امت تیواری نے کہا کہ کوئی بھی دستور کتنا ہی اچھا ہو، مگر اس کو نافذ کرنے والے اچھے نہ ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صحیح لوگوں کو منتخب کرنا عوام کی ذمہ داری ہے۔ سماج کو بیدار و تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ سردار ہردیپ سنگھ نے کہا کہ دستور ہمیں ورثے میں ملا ہے اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ دستور میں دیے گئے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پروگرام میں سبھی مذاہب کے ماننے والوں کی بڑی تعداد میں شرکت رہی۔ ایوت محل کے تاریخی آزاد میدان میں ایک عمومی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ برادران وطن کی مختلف مذہبی و سماجی تنظیموں کے اشتراک سے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اسمرتی پرو 9 روزہ تقاریب کے دوسرے دن ملک کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داری کے عنوان کے تحت ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں برادران وطن کے مرد و خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جلسے میں علاقہ ودربھ کے مشہور و معروف مقرر MLC جناب امل مٹکری نے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف غلط پروپیگنڈے کو ایک سازش قرار دیا اور اس کے خلاف بہوجن معاشرے کو متحد ہو کر کام کرنے کی اپیل اور حالات میں بیدار رہنے کی ضرورت سے آگاہ کیا۔ صدارتی خطاب میں محترم انجینئر واجد قادری صاحب نے مراٹھی زبان میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا، جیوتی راؤ پھلے کی یاد میں اسمرتی پرو کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے۔ اسی پس منظر میں توحید، رسالت اور آخرت کے پیغام کو پیش کیا، جسے شرکاء نے دلچسپی و ہمت انگوش سماعت فرمایا۔ ناظرین، اس ماہ کی بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ماہ۔ اللہ حافظ۔